بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی قوت۔ رکنا بن ابزید سے روایت ہے اور یہ لوگوں میں سب سے قوی مشہور تھے کہ میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی چند بکریوں کو چرا رہے تھے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شروع کی ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا مجھ سے کشتی لڑتے ہو؟ میں نے کہا، اچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں مجھ سے۔ میں بولا، اچھا کیا دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جیتے اس کی ایک بکری۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زیر کر دیا اور مجھ سے ایک بکری لے لی۔ پھر مجھ سے فرمایا، کیا دوبارہ پھر کشتی لڑو گے؟ میں بولا، بہت اچھے۔ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مجھ کو زیر کر دیا اور بکری مجھ سے لے لی۔ اس مرتبہ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، کہیں مجھ کو پچھاڑتے ہوئے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ دیکھ رہا ہوں کہ مبادا مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا بکری چرانے والا، اور میرے مقابلے کی اس کو بھی ہمت ہو جائے، کیونکہ میں سب سے زوراور آدمی مشہور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تیسری بار پھر لڑتے ہو اور جیتو گے تو ایک بکری ملے گی۔ میں بولا، بہت اچھا۔ میں نے پھر کشتی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ کو زیر کر دیا اور مجھ سے ایک بکری لے لی۔ اب تو میں غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، غمگین کیوں ہوں؟ میں نے کہا، سب سے پہلے تو آپ اس بات پر کہ میں جب عبدالزید کی بکریاں لے کر واپس ہوں گا تو ان میں سے 3 بکریوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکا ہوں، وہ کم ہوں گی۔ دوسری بات یہ کہ مجھ کو یہ بڑا گھمنڈ تھا کہ قریش میں سب سے زیادہ مضبوط آدمی میں ہوں، مگر آج اس کے خلاف نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا چوتھی بار پھر کشتی کرتے ہو؟ میں نے کہا، کیا اب 3 بار پٹ جانے کے بعد بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا لو، بکریوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ میں تم کو سب واپس کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب واپس کر دی۔ پھر اس کے متصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہرت ہو گئی۔ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مشرف با اسلام ہو گیا، اور میرے اسلام کا باعث یہی بات تھی کہ میں یقین کر چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اپنی طاقت سے زیر نہیں کیا، بلکہ ضرور کسی اور دوسری الہی طاقت سے زیر کیا۔ رکنا کے ساتھ کشتی لڑنے کا یہ واقعہ اوائل نبوت کا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت سی رہنمائی موجود ہے، اور یہ کہ نبوت کی ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور بکریاں چراتے تھے۔ اگرچہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کو 15 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، بی بی صاحبہ دولت مند خاتون تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دولت پر انحصار نہیں کیا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے روزی کمانے کو ترجیح دی اور اپنے چچا ابو طالب کی بکریاں چراتے رہے۔ یوں روزی کمانے کے معمولی سمجھے جانے والے کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ سے عظمت ملی۔ آج کسی شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ محنت مزدوری کے کاموں کو حقارت کی نظر سے دیکھے، بلکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے بہترین روزی وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کمائی جائے۔ رکنا قریش کا نامور پہلوان تھا، اس کے مقابلے کا طاقتور کوئی دوسرا نہ تھا۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بکریاں چراتا تھا۔ حالات تو ایسے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتا، مگر کشتی لڑنے کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دی۔ اس پر اسے تعجب ہوا کہ مجھ جیسے پہلوان کو یہ چیلنج، چنانچہ وہ آمادہ ہو گیا اور کہا کہ کشتی جیتنے والے کو کیا ملے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے گلے میں سے ایک بکری۔
چنانچہ کشتی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گرا دیا اور ایک بکری اس سے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ دوسری بار کشتی کرو گے؟ تو رکنا نے کہا ہاں۔ اب دوسری بار کشتی ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گرا دیا اور اس سے ایک اور بکری لے لی۔ اب تو رکنا پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کوئی دوسرا انسان اسے کشتی میں مات کھاتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کیا ہے کہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے؟ رکنا نے کہا یہ دیکھ رہا ہوں کہ چرواہوں میں سے کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا کہ اس کو بھی میرے مقابلے کی ہمت ہو جائے، کیونکہ میں تو آج تک سب سے زور آور آدمی مشہور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری بار کشتی کرو گے؟ اگر جیت گئے تو ایک بکری تمہاری۔ رکنا نے ہاں کر لی اور کشتی شروع ہو گئی۔ اب کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکنا کو گرا دیا اور اس سے ایک بکری لے لی۔ اب تو رکنا کا برا حال تھا، وہ دل شکستہ اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکنا تجھے کیا ہے؟ رکنا نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 بکریاں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکا ہوں، جب واپس جاؤں گا تو گلے کی مالک کو کیا جواب دوں گا؟ دوسرا یہ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو قریش کا سب سے طاقتور شخص سمجھتا تھا، مگر آج تو میں نے ایسا نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا چوتھی بار پھر کشتی کرتے ہو؟ رکنا نے کہا کہ کیا اب 3 بار پٹ جانے کے بعد بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا سنو، تینوں بکریوں میں تجھے واپس کیے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں بکریاں اس کو دے کر اسے مطمئن کر دیا۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہرت ہو گئی۔ اس وقت رکنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت رکنا کہتے ہیں کہ یہی واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سبب بنا کہ میں اسلام لے آیا، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی طاقت سے زیر نہیں کیا، بلکہ ضرور کوئی دوسری طاقت مجھ پر مغلوب کرنے کا سبب بنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نامور پہلوان کو چیلنج کرنا ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مدد پر پورا بھروسہ تھا کہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابی ہوگی، جو رکنا کو حیرت میں ڈال دے گی، اور رکنا جب سوچے گا تو پھر میری نبوت پر ایمان لے آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جتنے بار بکریاں وصول کرنا بھی کسی مالی منافع کے لیے نہ تھا، ورنہ آپ رکنا کو بکریاں واپس نہ کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کو پریشان دیکھ کر ہی بکریاں واپس کر دیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی التجا نہیں کی تھی۔ از خود بکریاں واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے کسی اچھے نتیجے کی توقع رکھتے تھے، جو بالآخر رکنا کے اسلام لانے کی صورت میں سامنے آ گیا۔ رکنا کو غمگین دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دل جوئی کی، جس میں امت کے لیے ایک بہت اچھی مثال ہے۔ اگرچہ شرط لگانا اچھی بات نہیں، مگر اول تو یہ نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے، جب ابھی تفصیلی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ دوسرا، یہ شرط تو مثبت نتائج کے لیے تھی، نہ کہ مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکنا کو بن مانگے اس کی بکریاں واپس کر دیں۔ پھر شرط تو رکنا نے لگائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف قبول کی۔ رکنا کو یقین تھا کہ وہ شرط جیت جائے گا اور اسے فائدہ حاصل ہوگا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا مقابلہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامور پہلوان کو پچھاڑا دینا ایک معجزہ تھا، اسی لیے رکنا کو اپنے ہارنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئی اور اسے اقرار کرنا پڑا کہ اس کی شکست مد مقابل کی جسمانی قوت کے بل پر نہ تھی، بلکہ یہ کوئی اور ہی طاقت تھی جس نے اسے مغلوب کیا۔ چنانچہ جب اسلام کا شہرت ہوا تو یہی گزرا ہوا واقعہ رکنا کی ہدایت کا سبب بن گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے
چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔